اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 4 اور 5۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ والذین، اور وہ لوگ، وا کا مطلب جو ہے وہ ہم پیچھے بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں۔ وا اور الذین وہ لوگ، والذین اور وہ لوگ، یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، بما ساتھ اس کے جو، بی کا مطلب کیا ہوتا ہے ساتھ، ما جو، بما ساتھ اس کے جو، انزلہ نازل کیا گیا، نون زا لام اس کا روٹ ورڈ ہے، یعنی اوپر سے نیچے آنا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جو کچھ بھی نازل کیا گیا، اور کیا کیا نازل کیا گیا ہے؟ قرآن اور بیان قرآن۔ بیان قرآن کا کیا مطلب ہے؟ سنت۔ اور ماں کا جو لفظ ہے یہاں پہ، بی ماں، بی کا مطلب ساتھ اور ماں کا مطلب جو کچھ بھی نازل کیا گیا ہے، خالی قرآن نہیں، قرآن کا معنی بھی ساتھ اترا۔ پھر اس سے اور کیا چیز پتہ چل رہی ہے؟ انزلہ نازل کیا گیا ہے، کہ یہ کتاب جو ہے یہ محض خود پڑھ لینا کافی نہیں ہے جب تک کہ اس کے لیے کوئی معلم نہ ہو۔ تو پھر کس کو معلم بنا کر بھیجا گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ تو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ جو کچھ ان پر نازل کیا گیا ہے وہ لوگوں کے ساتھ اس کو بیان کریں، ایکسپلین کریں، شیئر کریں، واضح کریں، اس پر عمل کرنے کا طریقہ بتائیں اور سکھائیں، تاکہ لوگ جو ہیں ان تعلیمات پر عمل کر سکیں، ان کو اپنی زندگی میں شامل کر سکیں، ان کے مطابق اپنی زندگی کو گزار سکیں۔ سورہ نمل میں آتا ہے، ہم نے آپ کی طرف ذکر اتارا تاکہ آپ بیان کریں، آپ واضح کریں کہ ان کے لیے کیا اترا ہے اور جو آپ سے پہلے اترا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد جو پہلے پیغمبروں پر کتابیں یا صحیفے جو تھے وہ نازل ہوئے تھے، یہاں اس کی بات ہو رہی ہے۔ الیکا آپ کی طرف، وما اور جو، وا اور ما جو، انزلہ نازل کیا گیا، نون زا لام اس کا روٹ ورڈ ہے اور یہ پیچھے بھی ہم نے پڑھا ہے، من سے، قبلی کا آپ سے پہلے، قبل کا ورڈ کس لیے یوز ہوتا ہے اردو میں بھی؟ پہلے، وبالآخرتی ساتھ آخرت کے، حمزہ خا را اس کا روٹ ورڈ ہے، آخر یعنی بعد میں آنے والی چیز۔ آخرت کیا ہے؟ دنیا کی ضد ہے نا، پیئر ہے، یعنی کہ بعد میں آنا ہے اس نے۔ اور دنیا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی قریب کی چیز۔ تو کیا مطلب ہوا اس کا؟ وبالآخرتی اور ساتھ آخرت کے، ہم وہ، یوقنون وہ یقین رکھتے ہیں، یا قاف نون اس کا روٹ ورڈ ہے، یقین یعنی کسی چیز کو اس طرح سے مان لینا کہ کوئی شک و شبہ باقی نہ رہے، کوئی شک نہ رہے بیچ میں۔ یعنی یقین کا جو درجہ ہے نا وہ علم سے بڑھ کر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کسی چیز کو جاننا ایک بات ہوتی ہے، پھر اس کو جاننا، اس کے بعد ماننا، اور پھر ایسے ماننا، خالی مان نہیں لینا، ایسے ماننا کہ اس میں کوئی شک و شبہ باقی نہ رہے۔ پھر اسی طرح ایمان کے بھی کئی درجے ہیں، اور کسی بات کو ماننے کا آخری درجہ جو ہے نا وہ کیا کہلاتا ہے؟ یقین۔ کسی بات کو ماننے کا آخری درجہ یقین کہلاتا ہے، اس طرح سے ماننا کہ کوئی شک نہ رہے۔
اسی لیے کہا جاتا ہے الیقین سکون النفس، یقین دل کے سکون اور سینے کی ٹھنڈک کا نام ہے۔ اچھا، پیچھے جتنی بھی کوالٹیز بتائی گئی ہیں، وہ ایمان لاتے ہیں غیب کے ساتھ اور قائم کرتے ہیں نماز کو، رزق جو دیا گیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، تو یہ ساری کوالٹیز کس طرح سے آتی ہیں متقین میں، اور یہ کس طرح سے کسی بھی انسان میں آ سکتی ہیں؟ تب جب اس کا آخرت پر پکا یقین ہوگا۔ کیونکہ اگر کوئی شخص آخرت کو مانتا ہی نہیں ہے، اس کا پختہ یقین ہی نہیں ہے اس بات پہ کہ ایٹ دا اینڈ آف دی ڈے اس کا حساب کتاب بھی ہونا، تو کیا وہ نماز قائم کرے گا؟ وہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرے گا؟ کبھی بھی نہیں۔ تو اس لیے یہ کوالٹیز جو ہیں یہ انہی میں آ سکتی ہیں جو آخرت پر پختہ یقین رکھتے ہیں، اور یقین بھی کس طرح کا کہ جس میں کوئی شک نہ ہو۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ وما انزل من قبلک، اور جو کچھ بھی آپ سے پہلے اتارا گیا، یعنی جتنے بھی پیغمبر آپ سے پہلے ہو گزرے، ان پر جتنی بھی کتابیں اور صحیفے نازل ہوئے، ہم ان پیغمبروں کو بھی مانتے ہیں سچے دل کے ساتھ، اور ان کتابوں اور ان صحیفوں کو بھی مانتے ہیں، لیکن اب ان پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی اصل حالت میں جو ہیں وہ دنیا میں موجود نہیں ہیں۔ تو اب کون سی کتاب ہے عمل کی؟ یہ قرآن مجید جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ یہ ترغیب دی جا رہی ہے یہاں پر کہ اب عمل کی کتاب جو ہے، جس کے مطابق عمل کرنا ہے، جس کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے، وہ کون سی ہے؟ وہ یہ قرآن ہے، جس کے مطابق چلنا ہے، جس کی تعلیمات حاصل کرنی۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وحی اور رسالت کا سلسلہ جو تھا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر ختم ہو چکا ہے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اگر وحی نازل ہونی ہوتی تو اس پر بھی ایمان لانے کا ذکر اللہ رب العزت یہاں پر فرما دیتے، لیکن یہاں پہ کیا فرمایا گیا کہ ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا اور آپ سے پہلے نازل کیا گیا۔ یہاں پہ یہ ذکر نہیں کیا گیا کہ آپ کے بعد بھی نازل کیا جائے گا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب کسی پیغمبر رسول نے نہیں آنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا سلسلہ تمام کر دیا گیا، ختم ہو گیا، رسالت اور وحی ختم ہو چکی، اب کسی رسول نے نہیں آنا، کوئی وحی نازل نہیں ہوگی۔ اور پھر یہاں پہ یہ جو یوقنون یقین رکھتے ہیں، کیا ہے یقین؟ ایمان کا آخری درجہ۔ کیا پتہ چلتا ہے اس سے؟ وہ لوگ جو ہدایت یافتہ ہوتے ہیں، جو ایمان والے ہوتے ہیں، جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں، وہ کیسے ہوتے ہیں؟ وہ اینڈ کو سامنے رکھ کر جو ہے وہ کام کرتے ہیں، وہ اینڈ کو سامنے رکھ کر سفر شروع کرتے ہیں۔ تو کامیاب وہ شخص ہے جو آخرت کو سامنے رکھ کر عمل کرے۔ اولئک، یہی لوگ، علی، اوپر، ہدن، ہدایت کے ہیں، من، سے، ربہم، اپنے رب کی طرف، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے، واولئک، اور یہی لوگ ہیں، ہم المفلحون، وہ جو فلاح پانے والے ہیں۔ فا، لام، ہا، اس کا روٹ ورڈ ہے۔ یہاں فلاح کا جو لفظ ہے، کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ فلاح پانے والے، یعنی کامیابی حاصل کرنے والے، کامیاب ہونے والے، اپنی منزل تک پہنچ جانے والے۔ ہم نے دعا مانگی تھی نا، اہدنا الصراط المستقیم، کہ یا رب ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اہدنا، دکھا بھی اور چلا بھی اور پھر منزل تک پہنچا بھی۔ ہم نے دعا مانگی تھی نا،
اہدنا الصراط المستقیم، کہ یا رب ہمیں سیدھا راستہ دکھا. اہدنا، دکھا بھی، چلا بھی، اور پھر منزل تک پہنچا بھی. تو اللہ رب العزت نے ادھر بیان کر دیا، فرما دیا، بتا دیا کہ کس طرح انسان جو ہے وہ فلاح حاصل کر سکتا ہے، کامیابی پا سکتا ہے. صرف اسے پڑھ کر نہیں، بلکہ اس کے مطابق جو چلے گا پھر اس پہ عمل کرے گا. اور عمل بھی کیسے کرے گا؟ یقین کے ساتھ. تو پھر ایٹ دا اینڈ آف دی ڈے وہ ہمیشہ کی ابدی کامیابی جو ہے اس کو حاصل کر لے گا، پا لے گا. اور یہ جو لفظ ہے نا فلاح، اس کا لفظی معنی ہوتا ہے پھاڑنا، کریدنا، کھودنا، اگانا، اور پھر فصل کاٹنا. اس لیے فلاح کہتے ہیں کسان کو، کہ وہ کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے ہل چلاتا ہے، پھر پانی دیتا ہے، پھر نگہداشت کرتا ہے، اور پھر کھیتی کاٹتا ہے. اب اس کو بھی آپ اس اگزامپل سے سمجھیں کہ اگر کوئی کسان ہے تو وہ ہل چلاتا ہے، پانی بھی دیتا ہے کھیتی کو، اس کی نگہداشت بھی کرتا ہے، اور پھر جب کھیتی کو کاٹنے کا ٹائم آتا ہے تو وہ سویا رہتا ہے، وہ وقت گزار دیتا ہے، اسے کاٹتا ہی نہیں ہے. یا پھر کوئی آگ کا بگولا یا پھر آسمانی آفت آ جاتی ہے اور اس کا کھیت جو ہے وہ اجڑ جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے وقت پر اس کو کاٹا ہی نہیں. تو کیا وہ سارے مراحل سے گزرنے کے بعد پھر یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ کامیاب ہوا؟ نہیں. تو یہاں اس دنیا میں حقیقی کامیابی حاصل کرنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. حقیقی کامیابی آخرت میں ملے گی جب حساب کتاب ہوگا. یہ تو ایک ٹیسٹ ہے. دنیا جو ہے یہ آرام کی جگہ نہیں ہے، آرام طلبی کی جگہ نہیں ہے. یہ یہاں پہ امتحان کے لیے بھیجا گیا انسان کو. تو اس امتحان میں آپ پاس ہوں گے تو آپ اس دنیا میں کامیابی حاصل کریں گے. کیوں؟ کیونکہ اصل فلاح جو ہے وہ اس دن ہوگی، اس دن ملے گی. اصل کامیابی کا دن کون سا ہے؟ یوم حساب. اس دن حساب کتاب ہونا ہے. اس لیے اس دنیا میں کوشش کرنی ہے کہ اس دنیا میں کامیابی حاصل کر سکے. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح اور نجات پانے والے ہیں. اب یہاں اس آیت میں ان اہل ایمان کا انجام بیان کیا گیا ہے جو ایمان لانے کے بعد تقوی و عمل اور عقیدہ صحیح کا اہتمام کرتے ہیں. یعنی صرف زبان سے اظہار نہیں کرتے بلکہ اپنے عمل سے جو ہے اس کی تصدیق بھی کرتے ہیں. اب پچھلی آیات میں ساری کوالٹیز جو ہیں وہ متقین کی بیان کی گئی ہیں کہ یہ کوالٹیز ہوں گی تو انسان جو ہے وہ کامیاب ہوگا، فلاح حاصل کرے گا. کیا مطلب ہے فلاح کا؟ جہنم سے بچ جانا اور جنت میں داخلہ. یعنی حقیقی کامیاب جو ہے وہ کون ہے؟ جو ابدی خوشیوں کو پالے، ہمیشہ کی خوشیوں کو پالے. تو اگر آپ کو اس دنیا میں بھی خوشحالی والی زندگی نصیب ہے تو اللہ رب العزت کا شکر ادا کیجیے، ورنہ اصل کامیابی جو ہے وہ آخرت کی کامیابی ہے. اب دیکھیے کہ ہمارے نزدیک کامیابی اور ناکامی کیا ہے. ٹمپریری چیزوں کا مل جانا یا کھو جانا، چھن جانا، چوری ہو جانا، ہم اس کو دل پہ لگا کے بیٹھ جاتے ہیں. تو پھر کون ہے کامیاب؟ کون ہے فلاح یافتہ لوگ؟ اب آپ نیچے سے اوپر کی طرف جائیے، آخری آیت سے شروع کی طرف دیکھیے کہ مفلحون کون ہیں؟ وہ جو ہدایت یافتہ ہیں. اور پھر ہدایت یافتہ کون ہے؟ وہ جو متقی ہیں. اور متقی کون ہیں؟ جن کے اندر یہ صفات ہوتی ہیں. اس سیکوینس کو دیکھیے، اس طرح سے اپنے اندر جو ہے یہ کوالٹیز لانی ہیں. اس کو لکھ لیجئے اور پہلے یہ بھی دیکھ لیجئے کہ آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں یا نہیں. اور پھر
اس کو نوٹ ڈاؤن کیجئے، لکھیے۔ شروع میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عمل کی باتیں جو ہیں وہ آپ نے ڈائری کے بیک سائڈ پہ لکھنی ہے، تو وہاں لکھیے، یہ ہیڈنگ دیجئے، کامیابی کیسے، میں کیسے کامیاب ہو سکتی ہوں یا ہو سکتا ہوں۔ پھر کامیابی ہدایت پا کر، اور ہدایت کیسے مل سکتی ہے؟ تقوی کے ساتھ۔ پھر تقوی کیسے؟ اقامت الصلاۃ کے ساتھ، ایمان بالغیب کے ساتھ، انفاق رزق کے ساتھ، ایمان بالکتب کے ساتھ، آخرت پر یقین کے ساتھ۔ اور پھر جیسے جیسے یہ کوالٹیز جو ہے وہ آپ کی زندگی کا حصہ بنتی جائیں گی، آپ کے عمل میں ڈھلتی جائیں گی، تو اس سے آپ کے اندر کی کیفیت جو ہے وہ بدلے گی۔ جب انسان کا اندر بدلتا ہے نا تو وہ بظاہر بھی نظر آتا ہے اس کے عمل سے۔ پھر کیا ہوگا؟ اللہ کی محبت جو ہے وہ آپ کے اندر اترے گی، قرب الہی نصیب ہوگا آپ کو، آپ کو اللہ رب العزت کے راستے پہ چلنے کی توفیق مل جائے گی۔ کیونکہ جو اللہ کے ساتھ سچی لو لگا لیتا ہے نا، تو پھر اللہ رب العزت بھی اپنے راستے جو ہیں اس انسان کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ابدی کامیابی اور ابدی خوشیاں نصیب فرمائے، تاکہ ہم اس دن کی رسوائی سے بچ سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔